الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے انتہائی قابل صد اکرام و تکریم بزرگ اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل انتہائی نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، انتہائی ایسا دور چل رہا ہے کہ ہر شخص اپنے ہی آپ کے اندر مگن زندگی گزار رہا ہے، اور اس اپنے آپ کی زندگی کے اندر وہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے بیماریوں کے اندر، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہے، اور جس کا علاج اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی میں کرنا کیا چاہتا ہوں اپنے ساتھ اور ہو کیا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پانیوں میں اور خشکیوں میں جتنا بھی فساد برپا ہے یہ حضرت انسان کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اعمال، معاملات، زندگی، طرز بود و باش، معاشرت اب اس چیز کے متمنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن آغوش کے اندر آنا چاہتی ہے، اور اس سے نکل کر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج ہم اپنے معاملات دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کی ہمارے سے کیا ضرورتیں ہیں اور اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بحیثیت رب ذوالجلال والاکرام اللہ رب العزت کو ہم میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا دین اور ایمان ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے ذات کے محتاج تو ہیں، لیکن اللہ ہماری ذات کے محتاج نہیں۔ ہم اپنے قول و فعل میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، زندگی گزارنے میں اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمارے دین کے لیے یا شریعت کے لیے یا کفر کے لیے یا اسلام کے لیے ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جس کی ضرورت ہوتی ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جایا کرتا، پیاسے کو کنویں کے پاس ہی جانا پڑتا ہے۔ اور آج ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ نہ جڑے
تو ہم پانی کے ایسے بہاؤ کے اندر بہتے چلے جائیں گے کہ نہ ہمارا اگلا کوئی نشان ہوگا نہ پچھلا کوئی نشان ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے شروع سے، جب سے انسانیت کی ابتدا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت انسان کی رہنمائی اور ہدایت ہی ہے، اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرما کر ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ اور ہمارے ذمے جو کام کر دیے اس کے لیے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دی، اور آپ کے تربیت یافتہ جماعت، جسے جماعت صحابہ کہتے ہیں، جسے جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ اور پھر میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اصحاب سے نوازا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت بڑی تعریفیں فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ صحابہ وہ ہیں کہ ان کی مثالیں ہم نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہیں اور انجیل میں بھی بیان فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت ان صحابہ کی جماعت کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اولئک امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولئک ہم الفائزون۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولئک ہم الراشدون۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما بین فی قلوبہم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں جو ہے میں جانتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی وہ صحابہ کی جماعت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحابی بننے کے سب سے زیادہ حقدار بھی ہیں اور سب سے زیادہ اہل بھی ہیں۔ اسی جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک فردیہ ہے جنہیں دنیا ام المومنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، آج اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ نبوت کے 10ویں سال جب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ماؤں کی تعریف کرنا ہر غیرت مند مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ ماؤں کی تکفیر وہ کرتا ہے کہ جو بغیرت ہو، بے حیا ہو، اور ماؤں کی عزت غیرت مند لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی وہ شہزادی ہیں کہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد فرما رہی ہیں پورے مکے میں، اور اعتماد فرمانے کے بعد وہ ہستی ہیں کہ جو اپنا پیغام نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی۔ عمر 40 برس ہے، آقا 25 برس کے بالکل نوجوان ہیں،
اسلام کے دامن کو داغدار کرنے والے جو لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں یا 11 شادیاں یا 13 شادیاں معاذ اللہ نقل کفر نباشت شہوت کے لیے کی، ان کے منہ پر زوردار تمانچہ یہ بات ہے کہ عین جوانی کے وقت میں اللہ کے نبی نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح کیا، اور جب تک اماں خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں تب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں حضور کیا بات ہے، خامند بیوی ہے نا، اب خامند بیوی کا اپنا مسئلہ ہے، ہم تیسری جگہ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ اماں عائشہ نے کیوں کہا ایسا، تو ہماری کیا مجال ہے آج 1400 سال کے بعد۔ آقا عجیب معاملہ ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو ختیجہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا ہے، ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، خطیب ایشیا و یورپ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر عورت کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا خامند بڑا آدمی ہو، اے سی ہے تو ڈی سی ہو، ڈی سی ہے تو کمشنر ہو، پھر ہوم سیکٹری ہو، پھر وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی چاہت تھی میرا خامند نبی ہو۔ اور مثال میں دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی، جب پہلی دفعہ سیدنا جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور جب اقرأ بسم ربک الذی خلق والا معاملہ ہوا اور آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آ کر فرما رہے ہیں زملونی زملونی دثرونی دثرونی، ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو، ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو، تو سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کمبل بھی اڑا رہی ہیں، کمبل بھی اڑا رہی ہیں، اور ساتھ یہ فرما رہی ہیں اے پیغمبر علیہ السلام حاشا و کلا آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور پھر کچھ طبیعت بحال ہوئی، کچھ ٹھیک ہوئے، کچھ تسلی ہوئی تو ہاتھ پکڑ کر ورقہ بن نوفل کی خدمت میں لے گئی۔ چچا زاد بھائی ہیں، 309 سال عمر ہے، بھویں لٹک کر آنکھوں کے اوپر آ گئیں، پاس پہنچے، ہاں ختیجہ، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی ہوں، پورا قصہ بیان فرمایا۔ ورقہ بن نوفل نے یوں پکڑ کر اپنی آنکھوں کو کھولا، دیکھا، اللہ اکبر، فرمایا ختیجہ یہ تو وہی نفس ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ اور ختیجہ خیال رکھنا، ختیجہ خیال رکھنا، اس کو زمانے سے چھپا کر رکھنا۔ آئے مکے والے بڑی تکلیفیں دیں گے، ہاں میں ان کے نبوت زمانے نبوت تک زندہ رہا تو میں نبوت کا اقرار کرنے والا اور نبوت پر ایمان لانے والا ہوں گا۔ حضرت ختیجہ کہتی ہیں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی تھی؟
تجارت چل رہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن 15 دن 20 دن وہ غار حرا کے اندر چلے جاتے تھے، اور اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پوٹلی بنا کر کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے دیتی تھی۔ ہے کوئی عورت؟ ہے کوئی عورت ایسی؟ اور پھر سب کچھ نچھاور کر دیا، سب کچھ نچھاور کر دیا، ایسے نچھاور کیا جیسے نچھاور کرنے کا حق تھا۔ کہا آقا یہ مال ہے کس کا؟ یہ تو آپ کا ہے، آپ کے لیے ہے، آپ خرچ کریں، آپ جو چاہیں جہاں لگائیں، مجھے اب اس مال کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو مقدر ملنا تھا، مجھے جو خامد ملنا تھا، مجھے جو ہستی ملنی تھی، وہ میرے رب نے مجھے عطا کر دی ہے، اس کے بعد مجھے دنیا کی کسی چیز کی اور کوئی طلب نہیں، اور کوئی طلب نہیں مجھے۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی ہے، 3 سال بائیکاٹ ہوا، 3 سال۔ اس مصیبت کی گھڑی میں، سوشل بائیکاٹ کی گھڑی میں، آقا کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے رشتہ دار تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، موقع ملتا تھا تو کچھ راشن چھپا کر کفار سے، مشرکین سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اللہ، دین ویسے نہیں آیا میرے بھائی، دین بڑا مشکل آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت کا اعلان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب حکم دیا، اعلان کیا نبوت کا، لوگوں میں نبی ہوں، اسلام میں پہلی، سب سے پہلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ امت کہا جاتا ہے۔ نبیوں مردوں میں صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں صدیقہ سیدنا ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا لقب عطا فرمایا دنیا کے اندر مرد تو بہت سے کمال والے گزرے ہیں، دنیا کے اندر مرد تو بہت سے کمال والے گزرے ہیں، عورتیں 4 ہی کمال والی گزری۔ پہلے نمبر پر فرمایا ختیجہ بنت خویلد، میری گھر والی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مریم بنت عمران۔ تیسرے نمبر پر فرمایا آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی۔ چوتھے نمبر پر بعض روایات میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر۔ مرد تو بڑے کمال والے گزرے ہیں، عورتیں یہی کمال والے گزرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مشرکین مکہ گھر کے دروازے پر کانٹے بکھیر دیتے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ کون ہیں جی؟ بچیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بچیاں باہر نکلتی ہیں، کانٹوں پر پاؤں آئے لہو لہان ہو جاتے ہیں، دوڑتی ہیں اماں کی خدمت میں۔ اماں ختیجۃ الکبریٰ اپنے دوپٹے سے پاؤں بھی صاف کر رہی ہیں، کانٹے بھی نکال رہی ہیں، لیکن زبان سے کوئی بات نہیں فرما رہے۔ کہا آقا سب کچھ قربان آپ پر، آقا سب کچھ قربان۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی ہدیہ آتا تو باقی ازواج کا بھی حصہ فرماتے، ایک حصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرماتے اور ان کی سہیلیوں میں بانٹ دیتے۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں حضور آپ نے ابھی تک خدیجہ کو یاد رکھا ہوا؟ فرمایا ہاں عائشہ، مجھے ابھی تک خدیجہ یاد۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد، چاروں صاحبزادیاں، 2 صاحبزادے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ ایک بیٹا سیدنا ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی مبارکہ ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بطن مبارک سے ایک بیٹا ابراہیم۔ آج ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ غیرت مند اپنی ماؤں کا ذکر کرتے رہتے، ان کی تعظیم کرتے ہیں، پھر ہماری تو ایک نہیں 11 مائیں ہیں جی، 11 مائیں ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آقا کی زوجہ امت کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے دین سے دور ہونے کا سبب یہی ہے کہ ہم غیر کے اس دھوکے کے اندر آ گئے کہ ہمیں سب کچھ بھول گیا، ہمیں کچھ بھی یاد نہ رہا، ہمیں اپنے اسلاف یاد نہ رہے، اپنے بزرگ یاد نہ رہے، اپنا دین یاد نہ رہا، قرآن یاد نہ رہا، حدیث یاد نہ رہی، اور معاملات یاد نہ رہے، معاشرت یاد نہ رہی، اور معاشرتی زندگی کے اخلاق یاد نہ رہے، اطوار یاد نہ رہے، معاملات یاد نہ رہے۔ آج اس لیے ہم نچلے درجوں پر ہیں کہ جو چیزیں ہمیں تیار کروائی گئی تھیں، اس پر عمل کروایا گیا تھا، وہ آج ہم نے چھوڑ لی، غیروں نے اس پر عمل کر لیا، وہ قومیں بلندیوں پر چلی گئیں اور ہم پستیوں کے اندر رہ گئے۔ آج اگر ہم یورپ کی بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ یورپ ہم سے لے کر گیا ہے۔ آج وہ اصول اور ضابطے وہ ہم سے لیے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ غسانی بادشاہ ایمان لایا، بڑی چادر کے ساتھ بیت اللہ کے اندر طواف کر رہا تھا، ایک عربی بدو اس کی چادر پر پاؤں رکھتا ہے اور پاؤں رکھنے کے بعد اس کی چادر کھل جاتی ہے، اس نے مڑ کر تھپڑ مارا اور کچہری لگی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر کہ بھئی ایک بادشاہ نے ایک عربی بدو کو تھپڑ مارا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے اس طرح یہ بھی تھپڑ مارے گا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، اگر مجھے تھپڑ پڑا تو میں اسلام چھوڑ دوں گا۔ فرمایا تو اسلام چھوڑ دے لیکن جو بدو کو تو نے تھپڑ مارا ہے وہ تھپڑ تجھے مار کر رہے گا۔ آج ہم کس کی مثالیں دے رہے ہیں؟ آج اسلام پر زوال کیوں آیا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا۔ آج ہمارے الگ الگ پیمانے ہیں، ہمارے نظام جدا ہیں، امیروں کا اور ہے، غریبوں کا اور ہے، طاقتور کا اور ہے اور کمزور کا اور ہے، پیسے والے کا اور ہے، مفلس کا اور ہے، ہمارے نظام جدا ہے۔ ہم حدود اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اسلام میں عقیدہ ہے، آج ہمارے عقائد کے اندر کمی ہے، ہمارے عقائد کمزور ہیں۔
دادا جان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہندو مسلمان ہوا، مولوی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا تو چلتے چلتے راستے میں ایک مندر دیکھا، مولوی صاحب آگے چلے گئے، یہ وہاں کھڑا ہو گیا، کچھ آگے گئے تو دیکھا بھی جو نو مسلم ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا کہاں ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو مندر پر ہاتھ باندھے کھڑا۔ پوچھا بھئی تو ایمان لایا؟ جی ایمان لایا۔ سچا پکا ایمان لایا؟ جی سچا پکا ایمان لایا ہوں۔ اور پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب بڑا عجیب تھا، وہ کہنے لگا جی ناراض تو ان کو بھی نہیں کر سکتا نا۔ آج ہمارے اندر یہ چیز ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ آج ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں جی ہم کھائیں گے کہاں سے، ہیں جی؟ کیا رزق کا وعدہ یورپی یونین کے ساتھ ہیں جی؟ ہمارے رزق کا وعدہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں جو کھانا ہے جو پینا ہے وہ لکھ دیا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ اس کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے۔ نہیں جی اگر ایسے کر لیا تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ اکبر، شکر ہے ہم صحابہ کے دور میں نہیں تھے، ورنہ صراحتاً منافقیت کا لبادہ اور منافقیت کی مہر اور سٹیمپ ہم پر لگتی۔ اسلام اتنا کمزور نہیں ہے، اسلام اتنا کمزور نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم ایمانی طور پر کمزور ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے فیصلے اللہ رب العزت کے حکموں کے ساتھ ہیں، نہ کہ سببوں کے ساتھ۔ ایک گھر میں فاقہ ہے اور عجیب فاقہ ہے، بیوی نے کہا اللہ کے بندے گھر میں بھوک ہے کیا کرتے ہو؟ اچھا کوئی مزدوری کرو، کوئی کام کرو، کچھ لے کر آؤ۔ چلے گئے، مزدوروں میں بیٹھے، صبح سے دوپہر ہو گئی، کسی نے نہ کہا نا صوفی ہے بیٹھا ہوا ہے۔ ظہر کی اذان ہوئی، وہ اپنا رومال جھاڑا، کندھے پر ڈالا اور مسجد چل پڑے۔ شام تک مسجد میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے۔ شام ہوئی، گھر آئے، ہاں جی مزدوری کیے، کچھ لائے ہو؟ جی مزدوری کر آیا ہوں، مالک نے کل کا وعدہ فرمایا ہے۔ اچھا، پھر صبح اٹھے، پھر بیوی نے کہا، پھر جا کر بیٹھ گئے مزدوروں، پھر کسی نے نہ پوچھا، پھر اذان ہوئی، پھر صافہ جھاڑا، مسجد کے اندر چلے گئے، اپنے رب کو راضی کرنے ہیں۔ شام کو پھر عشاء کے بعد گھر آئے، کہا کچھ لائے ہو؟ مزدوری کیے؟ جی کیے مزدوری۔ پھر کہا مالک نے کل کا وعدہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہنے لگی تیرا بڑا عجیب مالک ہے، مزدوری لے لیتا ہے، دیتا ویتا کچھ نہیں تجھے؟ تو کہنے لگے نہیں مالک کے بارے میں کچھ نہ کہنا، بڑا کریم مالک ہے، بڑا ہی کریم مالک ہے۔ اچھا، تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا،
پھر سارا دن بیٹھے رہے، پھر کسی نے نہ پوچھا۔ شام کو یوں کیا کہ اس رومال کے اندر کچھ ریت باندھ لی تاکہ جیسے ہی عشاء کی اذان ہو دروازے پر پہنچوں یہ رومال پکڑاؤں گا اور پھر مسجد چلا جاؤں گا، پھر اللہ سے مانگتا رہوں گا کہ خزانے تو رب کے پاس ہیں نا، روزی سے، دکان سے، مال سے، وزارت سے، صدارت سے کچھ نہیں آتا۔ تو وہ دیر تک اللہ سے مانگتے رہے، کافی دیر ہو گئی۔ دیر کے بعد دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا تو کھانے کی خوشبو آئی، کھانے کی خوشبو آئی۔ بھوکے بندے کو ذرا زیادہ آتی، تو کہنے لگی میرے سرتاج آپ ہاتھ دھو کے بیٹھیے، میں کھانا لاتی ہوں، میں کھانا لاتی ہوں۔ کہا جی کہاں سے کھانا لاؤ گی؟ کہا آپ بیٹھے میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ہاتھ دھوئے بیٹھے، بیوی نے کھانا لا کے رکھا، اللہ اکبر، اور کہا جی کھانا بعد میں کھاؤں گا، بتا لائی کہاں سے ہے، کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو کہنے لگی جی آپ بس مجھے وہ پوٹلی پکڑا کر نکلے، 2-3 قدم ہی چلے تھے کہ پیچھے سے ایک سواری پر ایک عالی شان سوار آیا، اس کے ہاتھ میں یہ تھال بھرا ہوا تھا پیسوں کا، اس نے مجھے یہ پیسے دیے ہیں، اشرفیاں دی ہیں، ایک تڑوائی ہے، آٹا گیہوں چیزیں لائی ہوں، کھانا بنایا ہے، بچوں کو کھلا کر سلا دیا ہے، آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ آپ آئیں اور ہم دونوں کھانا کھائیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری۔ رو رہے ہیں۔ کہا روتے کیوں؟ روتے کیوں؟ کہا ذرا وہ پوٹلی لیا، تجھے میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں کہ یہاں کیا ہے، وہ راز بتاتا ہوں کہ یہاں کیا ہے۔ اللہ، وہ پوٹلی لے کر آئی، کہا ایسا ہے کہ 3 دن سے تیرے پاس سے جا رہا ہوں لیکن مجھے مزدوری نہیں ملتی، میں تو اللہ کے دروازے پر بیٹھ کر وہاں مانگ رہا تھا، آج بھی تجھے دھوکہ دیا ہے، وہ جو میں پوٹلی لایا ہوں تو ریت بھر کر لایا ہوں، وہ تو ریت بھر کے لایا، اور تجھے یہ کیسے ملا؟ کہا جی اس مالک نے، بڑا اچھا آپ کا مالک تھا، اس نے تو یہ شرفیاں دی ہیں، مجھے تھال دیا ہے اور کہا ہے اپنے خامن سے کہنا اور مزدوری کرتا تو اور بھی مل جاتا۔ یہ رزق وہاں سے آتا ہے۔ آج ہم اپنی معاشرت بھولے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے رب پر یقین بھولے ہوئے ہیں، ہمیں رب پر یقین نہیں ہے، ہم رب کو رب مانتے ہیں، پکارتے ہیں تو ہی رب العالمین ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے میں بھی کہ ہم اپنے رب پر کتنا یقین رکھتے ہیں، ورنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کسی نے زہر دیا، کہا حضرت یہ زہر دنیا کا سب سے پر اثر ترین زہر ہے، ایک قطرہ انسان کے حلق سے نیچے اتر جائے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی انسان پگھل جائے۔ اچھا ایسا؟ لو لیا، ہتھیلی پر ڈالا اور ہتھیلی پر ڈال کر دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، سارا پی لیا۔ کہا اس زہر سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا تو میرے رب سے ہوگا، ہوگا تو میرے رب سے ہوگا، کورونا سے کچھ نہیں ہوگا۔ احتیاط اپنی جگہ ہے، کی جائے، اچھی چیز ہے، احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن مساجد سے دور نہ ہو،
اللہ سے دور نہ ہو، رمضان سے دور نہ ہو، یہ تو امت کی بخشش کے لیے آیا ہے۔ آج پہلا عشرہ گزر گیا، اولہ رحمت، پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر اپنے سینے پر اور اپنے اعمال کی طرف غور کریں تو ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم نے اپنے عشرے میں، پہلے عشرے میں اپنی بخشش کا کتنا سامان کیا ہے، ہم کہاں تک پہنچے ہیں، ہم ایمان کے کس مقام پر ہیں، ہمارے معاملات کیا ہم اللہ کے ساتھ راضی ہونے کے معاملات میں ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ہم راضی ہونے کی طرف ہیں یا اللہ کو مزید ناراض کرنے کی طرف ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور پھر رمضان میں تو ہر رات میں محاسبہ ہو، ہر نماز کے بعد محاسبہ ہو، ہر گھنٹے کے بعد محاسبہ ہو۔ پتہ نہیں پچھلا رمضان ہم نے کیسے گزارا تھا، آج رمضان کیسے، کتنے لوگ پچھلے رمضان میں موجود تھے آج نظر نہیں آتے۔ صفوں میں دیکھیے، میں اپنی مسجد کی صفوں میں دیکھتا ہوں، مجھے میری مسجد کے صفوں کے نمازیوں کے چہرے یاد ہیں، کتنے دیکھتا ہوں، بڑی شفقتوں والے، محبتوں والے تھے، محبت کرتے تھے، آج نظر نہیں آ رہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون ہے نہیں ہے، لیکن کامیابی اس میں ہے کہ اللہ رب العزت یہاں سے باہر نکلیں تو یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کی کامیابی کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، فرماتے ہوئے جائیں کہ میرا بندہ آیا تھا، مجھے راضی کرنے آیا تھا، جا میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہو گیا اور میں نے تجھے اپنی رضا کا جھنڈا تھما دیا۔ نکلے تو ایسے، لیکن اس کے لیے محنت، کوشش، کاوش، اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، دین پر چلنا ضروری ہے۔ اگر چل پڑے تو کامیابی ہے، اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر یوں بھی یہ رمضان بھی ویسے گزر گیا تو یقین کیجئے ہم سے بڑا کم عقل کوئی شخص نہ ہوگا، احمق کوئی نہ ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔